راز یہ ہے کہ شیر سے ڈرتے ہو، بھیڑیے سے ڈرتے ہو، مگر اس سے بھی بڑے درندے کے ساتھ ہر وقت تم ہو۔ المیہ یہ ہے کہ نوکری، شہرت، عزت، سٹیٹس کھونے سے ڈرتے ہو، مگر اس سے بھی کہیں بڑی چیز تم کھو رہے ہو۔ ایٹم بم، میزائلوں سے کانپتے ہو، مگر اس سائنسدان کو 24 گھنٹے سینے سے لگائے گھوم رہے ہو جس سائنسدان کی ایٹم بم اور میزائلیں ایک معمولی سی ایجاد ہیں۔ تاریخ انسانی نے اس سے بڑا زہریلا اور خوفناک درندہ آج تک نہیں دیکھا۔ جتنے شکار اس درندے نے کیے ہیں اور کر رکھے ہیں، اتنے لوگ کبھی کسی بیماری نے نہیں مارے، کبھی کسی سونامی نے نہیں ڈبائے۔ اور یہ درندہ آج بھی زندہ ہے، بلکہ آج وہ اپنی سب سے مضبوط اور طاقتور ترین حالت میں ہے۔ پتہ ہے اس درندے کا نام کیا ہے؟ تمہارا یہ سوچتا ہوا دماغ، تھنکنگ مائنڈ۔ اگر کبھی وقت ملے اور سکون سے بیٹھ کر اپنی ساری بے سکونیوں کا جائزہ لے سکو، اپنے اسی مائنڈ سے خود اسی مائنڈ کو پرکھ سکو، تو جانو گے ہر سر درد سے، ہر ہارٹ اٹیک کے پیچھے یہی شوریلا دماغ کھڑا ہوگا، ہر جنگ کے پیچھے یہی ملے گا، ہر ارضیاتی ماحولیاتی المیے کے پیچھے یہی کھڑا ملے گا۔ یہ تو ہے میکرو لیول، بڑی سطح۔ ذرا مائکرو سطح پر اتریں، انسانیت سے انسان کی طرف آئیں۔ تم اپنی زندگی اٹھاؤ، اس کے سارے درد، کرب، بے چینیاں، دکھ، مایوسیاں، اداسیاں، آنسو اٹھاؤ، سب کے پیچھے یہی مائنڈ ملے گا۔ اور اس مہارت سے یہ سازشی پرزہ کام کرتا ہے کہ اس کی ہر سازش بعد میں پکڑی بھی جاتی ہے، مگر پھر بھی ہر نئی سازش میں یہ تمہیں دھوکہ دے لیتا ہے، ایسے جکڑتا ہے کہ تمہیں پچھلی سازشیں جن کے پول کھل چکے ہوتے ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتی۔ سوچو نا، بچپن کے کھلونے، لڑکپن کے عشق، جوانی کے منصوبے، وہ تب کیسے لگتے تھے اور اب کیسے لگ رہے ہیں؟ تو کیا یہ ثبوت نہیں کہ ابھی جس پر تم کھپ رہے ہو، رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، اس کو بھی اسی مائنڈ نے 4 دن بعد فضول حرکت کہہ کر بس اس پر ہنس دینا ہے؟ تم جتنے بھی لوگ ہو، جتنے بھی، آج میں تم سے یہ شرط لگانے کو تیار ہوں کہ تم جس بھی چیز پر، بات پر، سچویشن پر، بندے یا بندی کے لیے آج کڑھ رہے ہو، رو رہے ہو، چیخ رہے ہو، جل بھن رہے ہو، تڑپ رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو، یہ بندہ، یہ بندی، یہ چیز، یہ سچویشن آج سے 10 سال بعد اتنی بھی اہم نہیں ہوگی کہ تم اس پر 10 سیکنڈ تک سوچنا پسند کرو۔ یقین نہیں آ رہا اس شرط پر تو آج سے 10 سال پرانا دن یاد کر کے مجھے وہ لسٹ، وہ مسئلے بتائیے جو اس دن تمہیں ایسے لگ رہے تھے کہ جینے ہی نہ دیں گے۔ یہ مسخرہ مائنڈ ہے جو تمہاری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو کیوں تمہاری زندگی کو مذاق نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں تمہاری زندگی کا تجربہ ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا ہے، قابل رحم؟ کیا یوں نہیں ہے؟ اور سوچو، مائنڈ اسی طرح ہی آگے بڑھا تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا تمہیں ہلکی ہلکی نشانیاں دکھائی نہیں دے رہی کہ تمہارا مستقبل کس طرف جا رہا ہے؟ چلو میں ذرا کچھ جھلکیاں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، بول رہا ہے اور اسلحے کے ساتھ دنیا میں موو کر رہا ہے، کیا یہ زبان، کیا یہ حرکتیں تمہیں کچھ نہیں بتا رہی؟ دیکھو، نیچر کے کام کرنے کے اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ یہی باتیں، یہی حرکتیں کئی چھوٹے ملکوں کے حکمران کرتے تو شاید تم نہ سمجھتے، مگر اب تمہیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے امیر ترین، پاورفل ترین ملک کے صدر کے ذریعے سے کانشیسنس پیغام بھیج رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ تم لوگ پاگل پن کے اس مقام کے قریب ہو جہاں سے مٹنا امکان واقعی ہے۔ مجھے ٹرمپ سے نفرت نہیں ہے، نہ ناپسندیدہ شخصیت ہیں، بلکہ مجھے تو وہ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ ٹھیک اس سینس میں نہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک اس سینس میں کہ وہ انسان کو لگی ہوئی بیماری کی صحیح تشخیص کرانے میں
مدد دے رہا ہے، کیونکہ وہ وہی دکھا رہا ہے جو وہ ہے۔ مجھے ایران کا تیل چاہیے، مجھے وہاں اس ملک کی معدنیات چاہیے، مجھے نوبیل انعام چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، فلاں کو مار دوں گا، اڑا دوں گا، تہذیب کو مٹا دوں گا۔ وہ وہی بول رہا ہے جو مائنڈ کی اس وقت کی حالت ہے۔ مجھے بتائیے، امریکی صدر کے ان رویوں پر تنقید کرنے والے کس شخص کے ذہن میں ایکچولی میں یہ نہیں چل رہا؟ ملکوں کے صدروں کو چھوڑو، تم خود کو دیکھو، کس کس ریسورس پر قبضے کی تمہیں خواہش نہیں، کس کس کو مٹا دینے کی تمہیں خواہش نہیں، جو تمہاری نہیں سن رہا۔ دیکھو، ڈاکٹر کس مریض کا درست علاج کر سکتا ہے؟ اس کا جو اپنی بیماریاں چھپا رہا ہے، ڈپلومیٹک زبان بول رہا ہے، زخم چھپا رہا ہے، یا پھر اس کا جو سچ سچ بتا رہا ہے؟ ٹرمپ دنیا کے لیے بے شک بحران ہے، مگر بحران کیا واقعی برے ہوتے ہیں؟ انسانی تاریخ کے تمام بڑے انقلابات کو اگر تم ایک ایکس رے مشین میں ڈال کر دیکھ سکو تو تم دیکھو گے ان سب کے پیچھے ایک ہی ڈرائیونگ فورس نظر آئے گی: بحران۔ بحران کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر وہ میکینزم ابھرے جس کا بس ایک کام ہے: تمہاری بقا کو ممکن بنانا۔ یہ جو صدر ٹرمپ کا فنومینا چل رہا ہے، یہ اگر کسی بڑے المیے میں نہیں ڈھلتا تو دیکھ لیجئے گا اگلے 10 سالوں میں انسانوں کو مجبور ہو کر نیا نظام تشکیل دینا پڑے گا۔ اور بات صرف سیاسی انتظام کی نہیں، صدر ٹرمپ بھی صرف میں نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ انفرادی سطح پر تمہارا اپنی زندگی کا تجربہ جس طرح المیے کا شکار ہو چکا ہے، تمہیں بھی ایک نیا انسان، ایک نیا شعور ابھارنا ہوگا، ورنہ کچھ 100 سال یا 1000 سال بعد تم بھی ڈائنوسار جیسی ایک اسپیشی ہوگے جس کی باقیات کو کوئی اور اسپیشی ڈھونڈ رہی ہوگی۔ آج کا انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جس شدید نفسیاتی کرب اور ذہنی خلفشار کا شکار ہے، یہ محض بدقسمتی ہی بدقسمتی نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت، نیچر کا وہ ٹول ہے جسے وہ ایک بڑے انقلاب کے لیے ہمیشہ سے استعمال کرتی آئی ہے۔ یوں سمجھو کہ ہستی جب دیکھتی ہے کہ اظہار کے پرانے طریقے، پرانے ڈھانچے اور زندگی گزارنے کے فرسودہ پیٹرن اب بوجھ بن گئے ہیں، متروک ہو چکے ہیں، تو وہ انقلاب کا راستہ چنتی ہے۔ جب کسی اسپیشی کی بقا خطرے میں پڑتی ہے، تبھی وہ ایک نئی جست لگاتی ہے، اور ارتقاء کا وہ سفر جو صدیوں پر محیط ہوتا ہے، وہ لمحوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، سمندروں میں زندگی شروع ہوئی تھی۔ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جب سمندری مخلوق کو وہاں بقا کے مسائل پیش آئے اور پانی کی دنیا ان کے لیے تنگ ہونے لگی، تب انہوں نے زمین پر قدم رکھنے کا ایڈونچر مول لیا۔ شروع میں وہ کشش ثقل سے یقیناً ہارے ہوں گے، چند قدم چل کر واپس بھی پلٹے ہوں گے، مگر وہ ایک نئی ڈائمنشن کی شروعات تھی۔ آج انسان کی حالت بالکل وہی ہے۔ انسان ایک ایسے بحران میں ہے جہاں اسے باقاعدہ مٹنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ خطرہ صرف ایٹم بم یا ماحولیاتی آلودگی نہیں ہے، یہ پھر بھی بیرونی چیزیں ہیں۔ تمہارا اصل قاتل، تمہارا سب سے بڑا دشمن، تمہارا اپنا وہ تھنکنگ مائنڈ ہے جو اب تمہارے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اس وقت انسانوں کو ایٹم بم سے زیادہ وہ مسلسل سوچتا دماغ مار رہا ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساکت نہیں ہوتا۔ یہ ہے تمہارا سب سے بڑا چیلنج، مگر یہی تمہارا سب سے بڑا موقع بھی ہے، کیونکہ آج کا انسان اس مادی دنیا کی تھکن سے تنگ آ کر اب ایک نئے شعور کی کھوج میں نکلنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ بقا کی جنگ ایک ایسی واحد جنگ ہے جو اپنے وسائل خود تخلیق کرتی ہے۔ اب یہ چیلنج تمہارے اس پرانے انائی دماغ سے حل ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ دماغ تو خود مسئلے کا حصہ ہے، یہ حل کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خود وہ بیماری ہے جس نے تمہیں جکڑا ہے، اس نے علاج کیسے ڈھونڈنا ہے۔ آج کا یہ انائی دماغ، یہ مسلسل سوچتی ہوئی مشین ایک مہلک مشین بن چکی ہے، جسے سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے خطرناک ہتھیار بھی دستیاب ہیں۔ لیکن یہی وہ دور ہے
جہاں انسان اس حقیقت کو باقاعدہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے خطرے کی زد میں ہے۔ کچھ صدیاں پہلے اگر میں دماغ کی اس طرح مخالفت کرتا تو لوگوں نے میری تکہ بوٹی ایک کر دینی تھی، مگر آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو سارے نہ صحیح بہت سے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ آج تم یہ باتیں سن پا رہے ہو کیونکہ تمہارا شعور اب اس پرانی آگہی سے اکتایا ہوا ہے، بلکہ ڈر رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگلی کچھ دہائیوں میں اس زمین پر ایک نیا انسان اپنا ہونا ثابت کرے گا، ایک ایسا انسان جو روشن خیال ہوگا، جو انلائٹنڈ ہوگا۔ تمہارے پاس اب عملی طور پر صرف دو ہی آپشنز بچے ہیں، یا شعور کا اگلا قدم اور نئے انقلاب کا حصہ بننا، یا پھر صفحہ ہستی سے مٹ جانا۔ اور یقین مانو، اس وقت دنیا میں ایسے بیدار لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے جو نئے شعور کی سمتیں متعین کر رہی ہے۔ اور یہ جو نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ کوئی نیا ازم نہیں ہوگا، نہ کوئی نیا مذہب، نہ کوئی نیا بلیف سسٹم، یا کوئی صوفیانہ نظریہ۔ کیونکہ یہ سب کانٹینٹ آف مائنڈ ہے، یعنی وہ مادہ جو پہلے سے دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ اب تبدیلی کا عمل اس پر نہیں ہوگا کہ برتن کے اندر کیا ہے، بلکہ اب سوال خود اس برتن کی کوالٹی پر اٹھے گا۔ اب کانٹینٹ نہیں بلکہ کنٹینر پر حملہ ہوگا۔ اور گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اس پروسیس میں تمہارا مائنڈ مٹے گا نہیں، بلکہ یہ امپروو ہوگا اور مضبوط ہوگا اور پھیلے گا۔ تمہاری ذہانت محض اس سطحی مقابلے، چھوٹی موٹی لالچیں، غصے اور مصنوعی کاروباری تعلقات تک محدود نہیں ہے، یہ بے حد ہے، بے پایاں ہے۔ وہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان اپنے دماغ کا بہت ہی کم فیصد حصہ استعمال کرتا ہے، وہ سچ کہتے ہیں۔ نیا شعور تمہاری اس کیپیسٹی کو اس حد تک بڑھا دے گا کہ تمہاری سوچنے کی صلاحیت، تھنکنگ کیپیسٹی، اس سے کہیں گہری ہوگی اور فہم کئی گنا زیادہ۔ وہ لمحہ جب تمہیں اس میں سے آزادی ملے گی جسے تمہارا مائنڈ تخلیق کرتا ہے، جب تمہارے سر میں اٹھنے والی وہ آواز خاموش ہوگی جو تمہیں بتاتی ہے کہ یہ تم ہو، تب تم اس حقیقی ہستی کو پہچان پاؤ گے جو زمان و مکان سے ماورا ہے۔ وہی نیا انسان ہے، وہی نیا شعور ہے۔